اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہم پر یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند ہے، اللہ کے بعد اگر کوئی ذات سب سے اعلیٰ، سب سے عظیم، سب سے عرفہ ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ ایسے ہی امتوں میں سب سے افضل امت محمدیہ ہے۔ امتوں میں سب سے پہلی امت جو جنت میں داخل ہوگی وہ یہی امت محمدیہ ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے بغیر کسی استحقاق کے ہم سب کو امت محمدیہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس انعام کا، اس احسان کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ رب العالمین نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا، اور وہ محبوب کل جہاں تھے، محبوب رب العالمین بھی تھے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ محبوب کل جہاں تھے، یعنی کائنات کی ہر چیز ان سے محبت کرتی تھی، ان کی پیروی میں، ان کے اتباع میں فخر محسوس کرتی تھی۔ دنیا میں جس میں ہم جی رہے ہیں اس میں نباتات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں اور انسان بھی ہے، اور ہر چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ نباتات، جمادات کہتے ہیں پتھروں کو، پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، انہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو بعض اوقات پتھر ہمارے نبی کو سلام کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو مردوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے ہیں، ان کے گھر میں دو پتھر تھے، ایک کا نام تھا متقی اور دوسرے کا نام تھا متکلم۔ متقی یعنی وہ پتھر جس سے ٹیک لگائی جائے، سہارا لیا جائے، تکیے کے طور پر جسے استعمال کیا جائے، اور متکلم کہتے ہیں بات چیت کرنے والا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں یہ دو پتھر تھے، ایک کا نام تھا متقی اور دوسرے کا نام تھا متکلم۔ متقی کو متقی اس لیے کہا جاتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے یہاں جب تشریف لے جاتے تھے تو اس پتھر سے ٹیک لگا کر سہارا لے کر بیٹھتے تھے، تکیے کے طور پر استعمال فرماتے تھے، اس لیے اس پتھر کا نام متقی پڑ گیا تھا۔ اور دوسرا پتھر متکلم، اسے متکلم اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کرتا تھا۔ احد پہاڑ جو مدینہ منورہ جانے والے ہر خوش نصیب انسان نے دیکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو دکھائے اور بار بار دکھائے۔ احد پہاڑ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، حضرت عثمان غنی بھی تھے اور حضرت عمر بھی تھے۔ جب یہ چاروں احد پہاڑ پر تشریف لے گئے تو احد پہاڑ خوشی میں حرکت کرنے لگا، ہلنے لگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے احد تو کیوں ہل رہا ہے؟ تجھ پر ایک نبی
دوسرا صدیق اور تیسرے 2 شہید اس وقت موجود ہیں۔ صدیق سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور شہید سے مراد حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی ہیں، اور نبی اللہ کے نبی علیہ السلام تھے۔ تو اللہ کے نبی نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو احد پہاڑ تھم گیا، اس کا ہلنا بند ہو گیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، احد وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمیں بھی اس سے محبت ہے۔ مدینہ منورہ میں ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے وہ پڑھے ہوئے تھے، علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد تھے، خاص میرٹھ سے ان کا تعلق تھا۔ اخیر عمر میں مدینہ منورہ تشریف لے گئے اس نیت سے کہ زندگی کی آخری بہاریں، آخری لمحات مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرے اور وہیں وقت آخر آئے اور جنت البقیع کا قبرستان مدفن بنے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ آرزو پوری فرمائی۔ وہ مدینہ منورہ پہنچے، چند سال وہاں قیام پذیر رہے، وہیں انتقال ہوا اور جنت البقیع میں محو خواب ہیں۔ مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق 2 واقعات بڑے مشہور ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اپنے مریدین سے، اپنے چاہنے والوں سے فرمایا کرتے تھے کہ احد پہاڑ ہنس رہا ہے اور احد پہاڑ سے پیچھے کی جو چھوٹی موٹی پہاڑیاں ہیں وہ رو رہی ہیں۔ تو ان کے مریدین خدام عرض کرتے کہ حضرت اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ والوں کو کشف ہو جاتا ہے، اللہ والوں پر کشف کے ذریعے بعض وہ باتیں اللہ کی طرف سے کھول دی جاتی ہیں جہاں تک عام لوگوں کے ذہن کی، نظر کی رسائی نہیں ہو پاتی۔ تو وہ اللہ والے تھے، انہیں کشف کے ذریعے اس طرح کی چیزوں کا علم ہوتا تھا۔ تو جب خدام پوچھتے، مریدین پوچھتے کہ حضرت اس کی وجہ کیا ہے کہ احد پہاڑ تو ہنس رہا ہے اور اس سے پیچھے کی پہاڑیاں رو رہی ہیں، تو حضرت فرماتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ احد پہاڑ کو ہر وقت روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہے، اس لیے وہ خوشی میں ہنس رہا ہے، اور جو اس سے آگے کی چھوٹی موٹی پہاڑیاں ہیں وہ چونکہ روضۃ الرسول کی زیارت سے محروم ہیں، احد پہاڑ کے حائل ہو جانے کی وجہ سے، تو اس شرف سے محرومی کی وجہ سے رو رہی ہیں۔ اور دوسرا واقعہ جو بڑا مشہور ہے وہ یہ ہے کہ جب مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا اور جنت البقیع میں انہیں دفن کیا گیا، تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ وہاں تو 1 مہینے میں ہزاروں کے حساب سے مردے دفن ہوتے ہیں، کئی سو ہزاروں کے حساب سے مردے دفن ہوتے ہیں، اور جگہ تنگ پڑ جاتی ہے تو پھر پرانی قبریں کھولنی شروع کر دی جاتی ہیں اور نئے مردے نئے سرے سے دفن کرنے شروع کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس قاعدے اور ضابطے کے مطابق جب مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو کافی زمانہ ہو گیا اور انہیں دوبارہ کھولا گیا نیا مردہ دفن کرنے کے لیے، تو سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ ان کی لاش، ان کی ناش جوں کی توں صحیح سلامت تھی۔ جس دن انہیں دفن کیا گیا تھا اسی حال میں وہ اس دن بھی تھے جب کئی مہینوں برسوں بعد ان کی قبر کو کھولا گیا۔ تو بہرحال جب لاش کو صحیح سلامت دیکھا گیا تو قبر کو بند کر دیا گیا۔ 1-1.5 سال 2 سال کے بعد پھر کسی نئے مردے کی تدفین کی غرض سے مولانا بدر عالم کی قبر کو کھولا گیا تو ان کی لاش اب بھی جوں کی توں صحیح سلامت تھی، پھر قبر کو بند کر دیا گیا۔ تیسری مرتبہ پھر جب قبر کو کھولا گیا تو تیسری مرتبہ بھی ان کی قبر جوں کی توں صحیح سلامت تھی۔ تو اس وقت سعودی عرب کی حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب یہ قبر ہمیشہ کے لیے بند رہے گی، اس قبر کو آئندہ کے لیے کھولا نہیں جائے گا۔ یہ تو بہرحال واقعہ ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے صاحبزادگان سے، ان کے مریدین سے
جب پوچھا جاتا ہے کہ حضرت کے ساتھ اتنا بڑا اعزاز کا اکرام کا معاملہ کیسے ہوا، تو اس کی وجہ میں یہ بتاتے ہیں کہ ویسے تو پوری زندگی اللہ کے دین کی خدمت میں گزری، قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند کرتے ہوئے گزری، لیکن ایک نمایاں اور ظاہری جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بڑی کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتے تھے اور بڑی کثرت سے اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے تھے۔ اللہ کے کلام کی کثرت سے تلاوت اور درود پاک کا ہر دن میں ہر رات میں خصوصی اہتمام، یہ وہ دو چیزیں تھی جو ہر شخص کو نظر آتی تھی، اور ان کی اس خصوصیت کا قائل ہر شخص ہے جس نے ان کو کبھی تھوڑا بہت بھی ان کی صحبت پائی ہے، وہ شہادت دے گا کہ درود پاک کی اور تلاوت کلام اللہ کی کثرت کا ان کے یہاں بڑا اہتمام تھا۔ تو اللہ کے کلام کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب انہوں نے اپنا تعلق مضبوط اور مستحکم بنائے رکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اعزاز اور اکرام کا جب معاملہ فرمایا، وہ عبرت حاصل کرنے کی نیت سے دنیا والوں کو بھی دکھایا۔ تو جمادات جو پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی سے محبت فرماتے تھے، ایسے ہی جانور بھی اللہ کے نبی سے محبت فرماتے تھے۔ قصوہ نام کی ہمارے نبی کی ایک اونٹنی تھی، جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو اس نے غم میں کھانا پینا چھوڑ دیا، جس طرح انسان کسی کی جدائیگی کے غم میں بعض اوقات کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، ایسے ہی اس اونٹنی نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اور جب لوگوں نے اسے کھانے پینے پر مجبور کرنا چاہا تو وہ آخر جنت البقیع کو چلی گئی اور اس طرف کیکر کے کچھ پہاڑ تھے، ان کے بیچ میں جا کر بیٹھ گئی اور بھوکی پیاسی وہیں بیٹھی رہی، اور کچھ ہی دن میں نبی علیہ السلام کے رحلت فرمانے کے بعد اس اونٹنی کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ، جن کے نام سے ہم سب واقف ہیں، ان کی ایک بیٹی تھی شیمہ، ہمارے نبی کی رضائی بہن، وہ بکریاں چرانے جایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ دن کافی نکل آیا، دھوپ نکل آئی، لیکن شیمہ اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے نہیں گئی، تو ماں سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ بیٹی اتنا دن نکل آیا، دھوپ نکل آئی، اور آپ اب تک بکریوں کو چرانے کے لیے گھر سے روانہ نہ ہوئی۔ تو وہ کہنے لگی کہ بات یہ ہے کہ میں دن بھر بکریوں کے پیچھے دوڑ دوڑ کر تھک جاتی ہوں، اس لیے مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے۔ تو ان کی ماں کہنے لگی کہ میں بوڑھی ہوں، تمہارا والد بھی ضعیف ہے، ہم دونوں تو آپ کی ہیلپ کر نہیں سکتے، تم نوجوان ہو تو یہ کام تو تمہیں ہی کرنا ہوگا۔ تو شیمہ نے کہا کہ آپ مجھے اپنے بھائی محمد کو اپنے ساتھ لے جانے دیں تو میں بکریاں بآسانی چرا لوں گی۔ تو ماں کہنے لگی کچھ عقل سے بھی کام لو، یہ دودھ پیتا بچہ، تم اس کی نگہبانی کرو گی، اس کو سنبھالو گی یا بکریاں چراؤ گی؟ تو شیمہ کہنے لگی نہیں، اگر یہ بھائی محمد میرے ساتھ چلتے ہیں تو بکریاں چرانا میرے لیے بڑا آسان ہو جائے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ جب میں محمد کو، اپنے بھائی کو اپنے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے لے گئی تو اس دن میں نے 3 بڑی عجیب باتیں دیکھی۔ ایک بات تو یہ کہ پورے دن ایک بادل میرے سر پر سایہ فگن رہا، میں جہاں جاتی وہ بادل کا ٹکڑا، وہ ابر کا ٹکڑا مجھ پر سایہ فگن رہتا، تو اس کے نتیجے میں دھوپ کا احساس تک نہیں ہوا۔ ایک بات تو یہ دیکھی، اور دوسری بات یہ دیکھی کہ اس دن میں ایک راہب قریب سے گزرا، اور اس کی جب بھائی کے چہرے پر نظر پڑی تو وہ قریب آیا، بڑے غور سے بھائی کے چہرے کو دیر تک دیکھتا رہا، اور پھر کہنے لگا کہ یہ تمہارا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل کر دنیا کی بڑی عظیم شخصیت بنے گا۔ تو مجھے راہب کی یہ باتیں سن کر، یہ تعریف سن کر
بھی بڑی خوشی ہوئی۔ اور تیسری بات جو سب سے عجیب تھی وہ یہ تھی کہ جب میں بھائی کو لے کر چراگاہ میں آئی جہاں بکریاں چرتی تھی تو میں نے دیکھا کہ بکریوں نے جلدی جلدی چارہ چر کر وہ واپس آ گئی، اور جہاں ایک درخت کے سائے میں اپنے بھائی کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی، بکریاں میرے چاروں طرف آ کر بیٹھ گئی، اور پھر باقی وقت میں بھی اور میری بکریاں بھی پورے وقت محمد کا چہرہ دیکھتے رہے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر مخلوق میں محبوبیت عطا کی تھی، شان محبوبیت عطا کی تھی۔ جب جمادات کا، نباتات کا، حیوانات کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا، عقیدت کا یہ عالم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو اشرف المخلوقات میں سے پیدا فرمایا ہے۔ انسان جو سب سے مکرم، سب سے معزز مخلوق ہے، مخلوقات میں جس کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اس آیت میں انسان کی باقی مخلوقات پر افضلیت کو ذکر فرمایا گیا ہے۔ تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے اسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، سب سے زیادہ اسے نبی سے عقیدت ہونی چاہیے، نبی کا اتباع کرنا اور نبی کے نقوش قدم پر چلنا اس کی شان ہونی چاہیے۔ زندگی کے حالات اپنے حق میں ہوں یا اپنے خلاف ہوں، ہر حال میں نبی کی سنت کو تھامے رکھنا، نبی کی تعلیم کو مشعل راہ بنائے رکھنا، یہ انسان کی اس دنیا میں اور آخرت میں ہر جگہ کامیابی کا راز ہے۔ جس طرح آج کل لوگ رسوم و رواج کو گلے سے لگائے ہوئے ہیں، سینے سے لگائے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بالکل خون کی طرح رسم و رواج انسان کے جسم میں دوڑ رہے ہیں۔ رسم و رواج کو چھوڑنے کے بارے میں آج کل انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ معاشرے کی جکڑ بندیوں میں اس طرح جکڑا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی رسم و رواج کو چھوڑنے کی طرف جاتا ہے تو اسے یہ نظر آتا ہے ہر طرح گر جاؤں گا، مالی اعتبار سے بھی، عزت کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے خسارے سے دوچار ہو جاؤں گا۔ تو آج کل جس پابندی سے رسم و رواج نبھائے جا رہے ہیں، رسم و رواج پورے کیے جا رہے ہیں، اگر اتنی طاقت کے ساتھ، اتنی مضبوطی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی، ان کا اتباع ہوتا، ان کی تعلیمات پر عمل درآمد ہوتا، تو پھر انسان کی کامیابی کی 100% ضمانت لی جا سکتی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ رسم و رواج کے ساتھ جو ہمارا پیار ہے، رسم و رواج کے ساتھ ہمارا جو معاملہ ہے، یہ معاملہ تو نبی کے ساتھ ہونا چاہیے، ان کی تعلیمات کے ساتھ ہونا چاہیے، ان کی سنتوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہمیں چونکہ ایمان وراثت میں ملا ہے، ایک مومن گھر میں پیدا ہوئے ہیں، شناختی کارڈ میں مسلم نام ہے، مسلمانوں کی نظر میں ہم مسلم سمجھے جاتے ہیں، مسلم گھرانوں سے، مسلم خاندانوں سے ہمارا تعلق ہے، آباء و اجداد مسلمان رہے ہیں، تو چونکہ یہ چیزیں ہمیں اسلام وراثت میں ملی ہیں، اس لیے قدر نہیں ہے، نہ اسلام کی قدر ہے، نہ سنتوں کی قدر ہے، نہ اللہ کی عظمت ہے، نہ رسول اللہ کی عظمت ہے۔ مثالیں ہیں ہمارے لیے صحابہ کرام جنہیں اسلام وراثت میں نہیں ملا تھا، جنہوں نے سب کچھ اپنا کھو کر، سب کچھ تباہ کر کے اسلام کو گلے لگایا تھا۔ جماعت دعوت و تبلیغ کے احباب یہ بات کہتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں، اور وہ سچ ہے کہ صحابہ کرام دنیا کی وہ جماعت ہے جنہیں اسلام وراثت میں نہیں ملا تھا، بلکہ انہوں نے حالات مول لے کر ابتدائی طور پر، اولین طور پر، اولین مرحلے میں خود اسلام قبول کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں وقت کی قربانی، مال کی قربانی، جان کی قربانی، ہر طرح کی قربانیاں پیش کی تھی۔ تو ان کے دل میں اللہ کی عظمت تھی، رسول اللہ کی محبت تھی، رسم و رواج سے نفرت تھی، سنتوں کی عظمت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے
پھر اسی تناسب سے انہیں چمکایا. اور یہی ہم میں اور صحابہ میں فرق ہے کہ ہم ذرا سے حالات آتے ہی ڈگمگا جاتے ہیں. جو معاشرہ کہتا ہے، جن رسموں پر معاشرہ دھکیلنا چاہتا ہے، آدمی چاہے نہ چاہے چلا جاتا ہے. سنتیں کیا کہتی ہے، اللہ کا فرمان کیا ہے، نظر انداز کر جاتا ہے. جبکہ صحابہ کی شان یہ تھی کہ ورطرا کے حالات سے گزر جاتے تھے، لیکن اللہ سے اور اللہ کے نبی سے کسی بھی موڑ پر سودا نہیں کرتے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان پر بڑے دردناک حالات آئے. اگر ہما شما ہوتا تو کہہ دیتا کہ ظاہری طور پر بچاؤ کے لیے ہی وہ بات کہہ دو جو وہ کہلوانا چاہتے ہیں تاکہ جان چھوٹ جائے. جب کسی اچھی محفوظ جگہ میں چلے جائیں گے تو اللہ کی وحدانیت کا اور نبی کی محبت کا دم پھر بھرنے لگیں گے. آدمی ہزار تعویلیں کرتا ہے، لیکن صحابہ کی شان پر 100 دفعہ قربان جائیے کہ وہ موقع پر جہاں حالات میں گھرے ہوئے ہوں، ایسے خطرناک ماحول میں وہ اللہ کی عظمت کا، اللہ کی کبریائی کا اور رسول اللہ کی محبت کا ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتے تھے. تو حضرت بلال نے جو غلام تھے امیہ کے، اور امیہ ایسا ظالم اور اس نے ایسے ظالم نوکر رکھے ہوئے تھے جن کا کام ہی یہ تھا کہ بلال کو پیٹتے رہو جب تک یہ اسلام سے نہ پھر جائیں. احد احد کا جو نعرہ ان کی زبان پر جاری ہے، جب تک یہ نعرہ رک نہ جائے، اس سے باز نہ آ جائیں، باری بدل بدل کر مارے جاؤ. اتنا مارا جاتا کہ بے ہوش ہو جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں انہیں دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ترس آیا، اور حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بلال احد ینجی کا، اے بلال جس احد کا، جس پروردگار کا تم ان حالات میں نام لے رہے ہو، وہی احد، وہی اللہ، وہی پروردگار تمہیں ان حالات سے نجات بھی عطا کرے گا. پھر حضرت ابو بکر صدیق سے نبی علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی تو اللہ کے نبی نے ان سے بتایا کہ بلال کو اس حال میں پایا ہے، دیکھا ہے، انہیں چھڑانا چاہیے. پھر حضرت ابو بکر صدیق امیہ سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں بلال کو آزاد کرتے ہو تو بڑی کڑی شرط لگاتا ہے، 40 اوقیہ سونا اور ایک عیسائی غلام جو پہلے سے مسلمانوں کے قبضے میں تھا، اس غلام کی آزادی اور 40 اوقیہ سونا، یہ اگر دیا جائے تو بلال کو آزاد کروں گا. یعنی آج کے حساب سے کئی لاکھوں کا سودا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نام پر ان سے بات فائنل کر لی اور حضرت بلال کو آزاد کرا لیا. تو حضرت بلال جو اتنے حالات سے گزرے لیکن اللہ کی عظمت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پھر بھی اپنے سینے سے لگائے رکھا، تو پھر انہیں اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا کہ حضرت بلال کو ان کے مناقب کو، ان کے محاسن کو، ان کے اخلاق کو اور ان کے ایمان کو نمونے اور مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. اور بظاہر ایک کالا انسان، حبشی انسان، جس کا دنیا کے عام انسانوں کی نظر میں کوئی مقام نہ تھا، کوئی حیثیت نہ تھا، لیکن جب دامن ایمان سے وابستہ ہوئے اور نبی کی محبت کو اپنے دل کی دنیا میں جگہ کی تو مومنین کی نظر میں ان کا مقام اتنا بلند ہوا کہ وہ باقاعدہ نبی علیہ السلام کے حکم پر مؤذن بنائے گئے. اور اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی اور میں جس سواری سے جنت میں داخل ہوں گا، اس سواری کی ڈور، نکیل جب زمین پر پڑے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس سواری کو کوئی آئے گا ہانکنے والا جو آگے آگے چلے گا، اور نبی علیہ السلام کی سواری اس کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہوگی. جب یہ مرحلہ آئے گا تو نگاہیں اٹھے گی کہ اب وہ کون خوش نصیب آتا ہے جو اس نکیل کو، اس رسی کو، اس ڈور کو اپنے ہاتھ میں لے گا اور نبی کی سواری کے آگے آگے چل کر جنت میں داخل ہوگا. نگاہیں اٹھے گی کہ اب کون آتا ہے. تو اس موقع پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آئیں گے، اس نکیل کو، اس ڈور کو، اس رسی کو اپنے ہاتھ میں لیں گے اور سواری کو آگے آگے چل کر جنت میں داخل ہوں گے.
تو دین وہی ہے، ایمان وہی ہے۔ آج بھی ہمیں سب کچھ مل سکتا ہے، لیکن ہمیں کرنا وہی ہوگا جو صحابہ نے کیا ہے۔ ہمیں رسم و رواج کے خلاف آخری حد تک جانا ہوگا، اور صحابہ کرام کی طرح نبی کی سنتوں کو گلے لگانے کے لیے، رسم و رواج کو چھوڑنے کے لیے ہر طرح کی جانی اور مالی قربانیوں سے گزرنا ہوگا۔ اس شان سے زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، اور آخرت میں ہمیں وہ کچھ ملے گا جس کے بارے میں ہم اس دنیا میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اگر رسم و رواج میں جکڑے رہے، نبی کی سنتوں کو، اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرتے رہے خوشی اور غمی کے موقع پر، تو وہ مال بھی ضائع گیا، وہ وقت بھی ضائع گیا، وہ صحت بھی یوں ہی ضائع ہوئی۔ اس مال کے، اس جان کے، اس وقت کے صرف کرنے کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں زندگی کے ہر مرحلے پر، ہر موڑ پر اس دنیا کے بجائے آخرت کو مقدم رکھنے کی اور نبی کی سنتوں کو سینے سے لگائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔